يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خاص درود توصی امام زمان علیہ السلام پر وہ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية الجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور تقریباً 4 سال بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو تقریباً اگر یہی ایوریج ہے تو 4 سال بعد پھر مل رہا ہے جو کچھ والدین اور رجب و شعبان اور رمضان یہ 3 ایسی کڑیاں ہیں آپس میں کہ رجب ماہ ولایت ہے، شعبان ماہ رسالت ہے اور رمضان ماہ توحید ہے، خود ماہ خدا ہے. اللہ عز و جل نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ. تو خود یہ جو ترتیب ہے یہ ہمیں سمجھا رہی ہے ایک بات کہ جیسے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں جا سکتے اور شعبان سے گزرے بغیر آپ رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے ہی آپ ولایت سے گزرے بغیر رسالت تک نہیں جا سکتے اور رسالت سے گزرے بغیر توحید پروردگار تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترتیب رکھی اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ فیول ختم ہو جائے اور آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے، تو جہاں تک آپ کا فیول ساتھ دے رہا تھا وہیں پر اتفاق سے کچھ سلوپ آ جائے اور آپ کو فیول کی ضرورت نہ رہے اور وہیکل خود بخود چلتی چلی جائے یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچا دیں. تو فرض کیجیے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں معنویت اور روحانیت کا فیول کچھ کم ہو گیا تھا تو رجب و شعبان اور رمضان وہ سلوپ ہے کہ جو اسے آہستہ 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 خود ہی خدا تک پہنچا دیتے ہیں. مل کے صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد. ماہ رجب مرجب کی جو روح ہے، رجب المرجب کیوں کہا جاتا تھا؟ مرجب رجب الاسب بھی کہتے ہیں رجب کو. رجب گزر گیا بارہ لیکن اس کے ثمرات اور اثرات کو ملے کے آگے بڑھنا ہے. تو رجب الاسب ڈاؤن پور کو کہتے ہیں. اسب یعنی موسلا دار بارش، شدید بارش، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی بارش شدید برس رہی ہے، اس لیے رجب الاسب اسے کہا جاتا ہے. پھر شعبان المعظم، شعبان ہے
اس روح کے ساتھ، اس روٹ ورڈ کے ساتھ کہ یتشعب فیہ الخیرات، اس میں خیرات تقسیم ہوتی ہے خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. اور رمضان تو ہے ہی اللہ نے اپنے طرف نسبت دی ہے. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا جل جانا. تو حدیث میں آیا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے ماہ رمضان مبارک میں. اور جلانے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. عربی بڑی وسیع لینگویج ہے. اس میں ایک ہے حرقہ، حرقاف، اور رامضا. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا؟ اگر حرقہ سے لے کے جلا دینا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جلتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، راکھ رہتی ہے، کوئی سیاہ نشان رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی چیز جل جاتی ہے کہ کچھ بچے ہی نہیں. اللہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کوئی آثار بچے ہی نہیں. یہ ان نعمتوں میں اس وقت موجود ہے. ایک اور سلوات کا بنتا ہے یہاں پر محمد اور تو بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیب فرمائے. دیکھیں ایک بات اور میں کروں، اس کے بعد پھر کچھ مناسبتوں سے بھی ایک فقرہ کروں گا. چونکہ میں نے یہاں آتے ہوئی پوسٹر دیکھا کہ رجب کی بھی مناسبت جشن انوار رجب و شعبان لکھا ہوا تھا، اس لیے بات ہم نے رجب سے شروع کی جو آج گفتگو ہماری ہو رہی ہے. جو بات میں کہنے لگا تھا کہ ہم اگر حرم امام حسین علیہ السلام سعادت کسی کو نصیب ہو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد، تو وہ حرم ہے، کربلا ایک حرم، اس کا ایک احاطہ ہے. نجف فیصل ایک حرم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا حرم جو قرار دیا ہے بیت اللہ مکہ مکرمہ اور مکہ معظمہ کو، کچھ ہے خدا کے حرم مکانی جو کہ مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، کوفہ میں ہے، کربلا میں ہے. کچھ ہے خدا سے منسوب حرم زمانی. پتہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب آپ کربلا جاتے ہیں تو حرم میں ہوتے ہیں، لیکن رجب شعبان اور رمضان میں آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں وہ حرم میں کیونکہ وہ حرم زمانی. کچھ ہے حرم مکانی، کچھ ہے حرم زمانی. حرم کو حرم کیوں کہتے ہیں؟ حرم کہتے ہیں حرمت کی جگہ. حرم زمانی یعنی حرمت کا زمانہ، احترام کا زمانہ. اور خاص طور پر رجب کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا 4 مہینے محترم جو کہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. اب جرمن اپنا بھی ہو سکتا ہے کوئی کیلنڈر، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا اپنا کوئی نیٹو کیلنڈر رہا ہے یا نہیں رہا، یقیناً رہا ہوگا. لیکن کہتے ہیں جتنا میں نے اپنے طور پر ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ 500 تقریباً کیلنڈرز رائج ہیں. مثلا ایران کا اپنا کیلنڈر ہے، مثال کے طور پر جارجین کیلنڈر تو سب سے زیادہ معروف ہے، اسلامک کیلنڈر ہے، چائنیز کیلنڈر ہے. تو 500 مختلف قسم کے کیلنڈرز آپ کو چھوٹے بڑے علاقوں میں مل جائیں گے. ان سب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. کوئی ایک کیلنڈر آپ کو ایسا نہیں ملے گا. مثلا فرض کیجئے کہ بھئی یہ تو کیلنڈر تو انسانوں نے مہینے بنائے ہوئے نا کہ یہ مہینہ پھر یہ مہینہ یہ مہینہ، تو کوئی 11 بنا لیتا، کوئی 13 بنا لیتا، سب نے 12. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ نظام تکوین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ 12 ہی ہوں گے مہینے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے. کوئی بھی کیلنڈر بنا، مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ ہے نا اس میں 12 ہے. منہا 4 حرم، اور یہ تو اللہ نے متعین کیے ہیں محرم سے لے کر ذی الحج تک 12 مہینے. ان میں 4 مزید احترام کے، وہ 4 جو احترام کے ان میں سے پہلا کون سا؟ یہ رجب المرجب ہے. پھر ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، جو زیادہ حرمت کے مہینے. منہا 4 حرم. اچھا کب سے 12 ہے؟ پروردگار آج سے لے کر یوم خلق السماوات والارض. اس کی تفسیر ایک تعبیر پڑھتا ہوں ابھی آگے کی طرف. یوم خلق السماوات، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سے زمین و آسمان ہم نے خلق کی تب سے 12 ہے. منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، آگے کا یہی مضبوط دین ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہینے کا دین سے کیا تعلق؟ یعنی اگر میں یہ مہینے مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی مضبوط دین ہے. یہ قرآن ایسے باطن سے بات کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ فقط قرآن کو نہیں چھوڑ نہیں رہتے.
اہل بیت کو چھوڑ کے کہتے ہیں. ہمیں ایک ہی گفتگو ہے تو میں اس پہ آپ کو اشارہ کروں گا فقط. رجب ہی کی مناسبت ہے 25 رجب المرجب باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو شہادت میں اب یقین جانیے گا میں بغیر کسی ایجنڈا کے آیا ہوں اور بات شروع کی ہے میں نے بات جہاں سے جہاں نکل رہی. تو ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. مہدی عباسی خلیفہ تھا تو اس نے یہ کہا کہ شراب کہاں حرام ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں شراب حرام. شراب کو برا کہا ہے اللہ نے قرآن میں. اور بات ویسے بظاہر صحیح بھی ہے کہ ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کہا اللہ تعالیٰ. رجس من عمل شیطان کا ہے, شیطان کا عمل بھی کہا ہے, رجس بھی کہا ہے, لیکن حرام تو نہیں کہا نا. چلو برا ہے, حرام کا لکھا ہوا ہے. تو جناب نصیر عمری صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا کیونکہ جو جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ شراب حلال کر دوں. تو کوئی مفتی کوئی فقیہ زمانے کا وہ بتائی نہیں سکتا شراب کہاں حرام لکھی ہوئی. اب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اس لیے رسول اللہ نے قرآن خالی تھی چھوڑ دیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ مولا یہ بتائے گا کہ شراب کہاں حرام لکھی. کیا شراب؟ امام نے ایک پہلا فکر ایسا کہا, امام نے کہا کہ ہم بتلاتے ہیں اس لیے کہ کوئی قرآن تمہارے گھر میں تھوڑی نازل ہوا ہے, قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے 2 آیتوں کو جوڑ کے بتلایا. بس میں نے خالی اشارہ کر دیا آپ کو. 2 آیتوں کو جوڑ کے بتلایا کہ کہاں شراب حرام لکھی ہوئی قرآن میں. تو قرآن کا ایک ظاہر ہے, پھر اس کا ایک باطن ہے. ظاہر کو کہتے ہیں تفسیر, باطن کو کہتے ہیں تعویل. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تو بہت سے کر لیں گے, لیکن جو تعویل ہے وہ یا اللہ جانتا ہے یا وہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا. تعویل ہے باطن. اچھا تعویل جو باطن ہے نا, اس باطن کے لیے میرا اپنا مزاج نہیں ہو سکتا کہ میرا اپنا موڈ یہ تو باطن ہی ہوگا. مجھے اچھا لگ رہا ہے باطن یہ ہے. نہ نہ نہ, باطن سمجھنے کے لیے قال الباقر اور قال صادق چاہیے. ہمارے مل کے صلوات اور بھیجے محمد وعلی محمد. قرآن کا باطن سمجھنے کے لیے حجت خدا کا کلام چاہیے. بالکل ایسے آیت میرے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ سب سامنے میرے آگے باطل کے لحاظ. سورہ نحل کی آیت, شہد کی مکھی کے لیے اوحی ربک الی النحل, اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اللہ تعالیٰ نے وہی تکوینی کی کہ اس کو کیسے پھولوں سے رس حاصل کرنا ہے, اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک مائع جمع ہو جاتا ہے, لکوڈ. اللہ تعالیٰ نے کہا مختلف الوان, اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, کلر شہد کے مختلف ہیں نا. فی شفاء للناس, شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آیت کا ظاہر کیا ہے؟ شہد. تو تفسیر ہوگی شہد کے بارے میں. تعویل کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا یہاں شہد سے مراد ہوا علم علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے یہاں پر. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے فی شفاء للناس, کی جو انسانوں کے لیے شفا ہے. تو یہ باطن کے لیے حدیث چاہیے. ظاہر اور باطن میں کوئی ربط ہوگا, یہ نہیں سکتا کہ بے ربط ہوگا. جیسے شہد سارے انسانوں کے لیے شفا ہے, شہد خالی مسلمانوں کو تو شفا نہیں دیتا نا. شہد خالی مسلمانوں کو تو شفا نہیں دے گا. شہد تو جو اللہ تعالیٰ نے اس شہد کے تکوین کے نظام میں رکھا ہوا ہے کہ جو شہد کو استعمال کرے تو شفا ملے گی. ویسے علم علی بن ابی طالب علیہ السلام خالی مومنوں کے لیے نہیں, جو بھی علی سے پوچھے. بلکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کوئی ایسی حجت رکھی ہی نہیں ہوئی زمین پر کہ تم اس سے کچھ پوچھو اور وہ کہے لا ادری, مجھے نہیں معلوم. کسی بھی شخص کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ حجت ہے یا نہیں, تو اس کا آسان ترین طریقہ ہے پتہ ہے کہ کچھ پوچھا جائے وہ کہے مجھے نہیں معلوم. تو وہ کوئی عالم ہو سکتا ہے جس کو ابھی نہیں معلوم, کوئی مجتہد بھی ہو سکتا ہے جس کو ابھی نہیں معلوم, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن اللہ کی حجت نہیں ہو سکتی. جس نے کبھی زندگی میں کہا نا کہ مجھے نہیں معلوم, وہ کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کی حجت نہیں ہو سکتا. آسان ترین طریقہ میں نے بتا دیا. اس لیے تو امیر المومنین حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے تو کہاں سے پوچھ رہے ہو, نصاب سوچنے تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ لیں. یا
فراہیدی ایک عرب کے بالکل آپ کہیں نا ٹاپ آف دا ٹاپ ادبیات کے ایکسپرٹس میں سے خلیل بن احمد فراہیدی. تو ان کی کتابیں آج تک بھی بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ علی علیہ السلام کو بعد رسول اللہ سب سے افضل مانتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ایک مرتبہ ہوتی ہے کہ کوئی مفسر دے قرآن سے, کوئی محدث دے حدیث سے. تو یہ تو ادبیات کے بڑے ایکسپرٹ تھے, تو انہوں نے ایک فقرہ کہا اور پوری تاریخ اس ایک فقرے کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو تو بہت سادہ سا اصول ہے, احتیاط الکل لے لیں وہ استغنا ہو عنہ. بعد وفات رسول علی سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری امت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا ساری امت سے بے نیاز ہونا. ہر ایک نے آ کے علی سے مسئلہ پوچھا ہے. کوئی ایک موقع بتاؤ کہ علی نے کسی جا کے مسئلہ پوچھا؟ صرف ایک بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, سب نے آ کے علی سے مسئلہ پوچھا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کو کبھی کبھی مس یوز کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں 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 صاحبان تو علی سے مسئلہ پوچھتے تھے اور مولا علی کو جواب بھی دیتے تھے, تو ان کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے, تو آپ کو پھر کیا تکلیف ہے ان سے؟ بھائی علی کو جاتے تھے تو مولا علی کی مشکل کو حل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ مشکل کو شاید ان کو کریں گے, یہی بات ہے. تو اگر وہ کہیں کہ جناب مولا علی کے پاس جاتے تھے, ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے, مولا علی کی مشکل کو حل بھی کرتے تھے, تو آپ پھر ان کے لیے بغض کیوں رکھ رہے ہیں دل میں؟ آپ کیوں زیادہ برات رکھ رہے ہیں؟ اس کی بات ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو فرعون کو بھی رزق دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی رزق دے رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے. مل کے سوال بھیجے محمد والے نہیں, اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ہاں, تو فرعون اگر خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا تو اللہ اسے رزق نہیں بند کرے گا. اس کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کو رزق دے گا. مولا علی مشکل کشا ہے کائنات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے, اس کی حجت اس خاطر ہے کہ کوئی علی کو مانے یا نہ مانے. فی شفاء للناس, علی کی مثال شہد جیسی, انسانوں کے لیے شفا. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, شاید انسانوں کے لیے شفا. اللہ کو مانو یا نہ مانو, شفا ہے اس میں. اس طرح مولا علیہ السلام کا علم, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب یہ تفسیر اور تعبیر سے بولنا ہے. تفسیر ایک ظاہر ہے, تعبیر ایک باطن ہے. اب یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, دیکھو مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. اس کا ایک ظاہر ہے, یہ 12 مہینے محرم سے ذی الحج تک. اس کا ایک باطن ہے. امام باقر صاحب نے فرمایا کہ وہ باطن ہم ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کہہ رہے ہیں 12 اس وقت سے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے. جب سے زمین و آسمان خلق. پھر دوسری دلیل ہے کہ ذالک الدین القیم, اللہ تعالیٰ نے کہا یہی مضبوط دین ہے. تو کیا کہ جنوری فروری مارچ کو ماننا مضبوط دین ہے دنیا کے کیلنڈرز کو؟ یعنی کچھ اور 12 ہے کہ جن کو ماننا ذالک الدین القیم ہے, یہ دین القیم. اچھا اب ایک دیکھیں بڑی لطیف بات ہے. ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم, 4 زیادہ احترام کے. تو پھر علی نے پوچھا کہ اگر آپ یہ 12 ہے, اس کی تعبیر آپ 12 ہیں, تو وہ 4 کون ہیں؟ امام نے کہا کہ وہ ہم میں سے 4 بھی جن کے نام علی پر ہے. چوتھا معصومین میں 4 محمد ہے, 4 علی, 2 حسن ہے, حسین ایک ہے. وہ بھی خاص بات ہے. ہاں, تو وہ 4 ہم میں سے وہ 4 کہ جن کے نام علی پر ہے. تو ائمہ میں 4 علی ہیں, اور یہ 4 علی ہیں ان میں سے مولا علی اسلام رجب المرجب ان کی آمد ہے. پھر مولا علی زین العابدین علیہ السلام 5 شوال المعظم کی آمد. مولا علی بن موسی رضا علیہ السلام ذوالقعدۃ الحرام میں مولا کی ولادت ہے. اور پھر مولا علی نقی علیہ السلام جن کی آمد بھی 5 رجب المرجب ہے. تو اس نے مناسبت ہے پوری اسلام آیت کو پڑھا ہے. تو امام علی نقی علیہ السلام. اور پھر امام نے وجہ بتائی, کیا بتائی؟ یہ 4 ان کے نام اور زیادہ اللہ نے محترم رکھے, ان 4 کے جن کے نام علی پر ہے. لیکن امام نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے رکھے سب کے نام خود ہی سے, اپنے نام سے مشتق کیے. یعنی وہ محمود ہے تو پھر یہ محمد ہے,
مثلا وہ فاتح السماوات والارض تو فاطمہ، ہر ایک کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، لیکن آپ غور کیجئے گا ہر ایک کے نام میں فارمیشن میں ایک تبدیلی ہے، وہ محمود تو پھر محمد، وہ قدیم الاحسان تو یہ حسین، لیکن علی نام میں اللہ نے فارمیشن میں بھی تبدیلی ہے۔ ہمارا علی لگانے کا تو رواج ہوگا یار، تو وہ وحدہ لا شریک ہوتے ہوئے علی خالق ہوتے ہوئے، اور اس نے اپنا بندہ ایک ایسا بنایا کہ اللہ نے اپنا نام بھی علی رکھا ہے، وہ العلی العظیم، آیت الکرسی، آیت الکرسی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العلی العظیم، تو یہاں مولا علی کا نام نہیں ہے، یا تو اللہ کا نام ہے، لیکن جو بہت سارے ہمارے اور دوسرے مسلمان ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ علی کا نام ہے، انہوں کیا ہی بات ہے، میں یہ کہنے لگا تھا مولا علی علیہ السلام کے نام کی عظمت پتہ کیا ہے کہ کتنوں نے بغض علی میں اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ عرشیہ یہ جانتا ہے کہ یہ تو علی اللہ کا نام ہے، صدق اللہ العلی العظیم، مولا علی کا نام نہیں دیا تھا، یہ تو اللہ کا نام دیا تھا۔ میر انیس کے دو مصرے مجھے ذہن میں کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی، پہلا ویسا سمجھیں گے تو دوسرا سمجھ آئے گا۔ خورشید آسمان کا سورج، خورشید فلک، کہتے ہیں مولا علیہ السلام کے سر اقدس پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس میں بہت سارے دورے، بہت سارے نگینے، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے۔ بے شک انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ، میں نے سورج اور چاند کو روشن نہیں کیا مگر یہ کہ ان کی پانچ کی محبت میں، حدیث کے سامنے یاد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس دورے تاج علی ہے، کہتے ہیں کہ جو آسمان کا سورج ہے نا، یہ مولا علیہ السلام کے سر اقدس پہ جو ولایت کا تاج ہے اس کا ایک دور ہے۔ یہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ یہ ہوتی ہے شاعری کے جہاں پر آپ توحید کو بھی محفوظ رکھیں اور ولایت کو بھی بھرپور پہنچا دیں۔ تو خورشید فلک عکس دور تاج علی، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج ہے۔ آگے کہتے ہیں مریم سے فضو رتبہ ازواج علی، بی فاطمہ سلام اللہ کا جو رتبہ ہے، كانت مريم سيدة في النساء في زمانه، وأما ابنتي فاطمة وهي سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين۔ تو بی فاطمہ زہرا سلام علیہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ مریم سے فضو رتبہ ازواج علی ہے، اور کرسی سے فضو پایہ معراج علی۔ کرسی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، عرش کرسی سب اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی، تو یہ سب مخلوق تو بعد میں ہے نا، اس نور اول کے بعد میں ہے نا۔ یہ کرسی ہماری دنیا والی کرسی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع یہ والی کرسی مراد ہے۔ تو کرسی سے فضو رتبہ پایہ معراج علی، کہتے ہیں کہ یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہے، رزق تقسیم کرنے والے باذن پروردگار مولا علی بن طالب علیہ السلام، یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہے، اللہ کے ہاتھوں کی سبھی دست لے کر ہے۔ یہ ہے توحید اور اس کو بچانا، پھر توحید کو بھی محفوظ رکھنا اور عقیدہ ولایت کو بھی پہنچانا ہے۔ رجب اور رجب ولایت کا مہینہ، ولایت سے گزرو گے تو پھر رسالت تک پہنچو گے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی اللہ، علم کا شہر میں ہوں لیکن دروازہ علی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابہا. دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کے پچھواڑے سے چرم لگا کے داخل ہو. لوگ کرتے تھے وہاں ایسا کرنا، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من اتقی، نیکی یہ کہ تقوی اختیار کرو. وأتوا البیوت من ابوابہا، آؤ تو دروازوں سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اب ایک لفظ آ رہا ہے میری زبان میں، انشاءاللہ آپ قدر کریں گے، بات پہنچائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا جو آپ کی کیٹو پھر رہی ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا دروازہ ہے حیدر کرار، اور حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس علمدار. باب الحسین، باب الحسین، باب حسین 133 اس کے ابجد ہے، اور عباس کے نام کے ابجد بھی 133 ہے. برابر ہے، بالکل برابر ہے. عین کے 70 ہے، باء کے 2، الف کا 1، سین کے 60 ملا لیجئے 133. اس لیے وہ 133 مرتبہ وہ ذکر پڑھنا خاص اس کی تاکید ہے کہ یا کاش فل کر بیان وجہ حسین اکشف کر بھی فکر حسین. اس کی 133 ٹائم پڑھنے کی وجہ یہی کہ مولا عباس علیہ السلام کے نام کا ابجد 133 ہے، اور باب حسین کا ابجد بھی 133 ہے. اور کبھی میں آپ کی خدمت میں آپ کو تفصیل سناؤں گا کہ مولا عباس فقط باب حسین نہیں ہے بلکہ ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ بتایا ہے. وہ مقام ہے حضرت عباس. تو اب میں دیکھیں رجب سے شعبان تک پہنچا ہوں ابھی، کہ پھر شعبان کی اپنی جو مناسبتیں یا ایک ایک فقرہ بھی کہا جائے تو چند مناسبتیں آپ گزار چکے ہیں. دیکھو شعبان المعظم، بی بی شریکت الحسین سلام اللہ علیہ قیامت، اور ایک اعتبار سے جو روایت 5 جمادی الاولیٰ کی بھی ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی ایک روایت یکم شعبان المعظم بھی. تو یہ کتابوں میں متواتر لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو قرآن کی تلاوت روک کر بی بی کے احترام اور استقبال میں بلند ہوتے تھے. جیسے رسول اللہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے احترام میں بلند ہوتے تھے، ویسے امام حسین السلام بی بی زینب سلام اللہ کے احترام میں بلند ہوتے تھے. اب میں ایک فکر آپ سے کہہ رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ دعا سے نوازیں گے. یعنی جس بی بی کے احترام میں 2 قرآن اپنے مقام سے بلند ہوتے ہیں. جو خاموش قرآن ہے وہ بھی بلند ہو جائے، اور جو بولتا ہوا قرآن ہے وہ بھی بلند ہو جائے. اسے بی بی زینب سلام اللہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بس زیادہ زیادہ سماعت نہیں، میں اب تاخیر بھی ہو چکی ہے اور شاید یہاں کا وقت بھی ہے خاص، تو میں اس میں بات کو سمیٹ کر ایک دو اہم زندگی کے معاملات کی گزارشات کر کے بات تمام کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھیے گا خود شعبان المعظم یہ ایک بڑی آپ رحمتوں اور برکتوں کی ساعتوں سے گزر رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہر سال آتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے، تو نہیں معلوم کہ پھر کون سا ایسا سال ہوگا کہ جو پھر آخری سال ہو جائے گا. اللہ مثلا اس کا علم رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خیر عافیت کے ساتھ انشاءاللہ تو جب عطا فرمائے، انشاءاللہ سے رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق مادی و معنوی برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ سے دنیا اور آخرت کے بہترین حسنات عطا فرمائے انشاءاللہ سے. رزق فقط کھانے پینے کا نام نہیں، یاد رکھیے گا دماغ سے سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، کسی نیک خیال کا دل میں آنا بھی رزق ہے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا ہمدردی کا جذبہ آنا دل میں یہ بھی رزق ہے. یہ تمام رزق اثر کی کیفیت ہے. رزق کا مطلب خالی کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینا تو فقط ایک اس کی شکل ہے، ورنہ میں آپ سے کہوں ہر وہ شے کہ جو حلال سے اب تک پہنچے زندگی کے لیے مفید ہو وہ رزق ہے آپ کے لیے. کچھ بھی سبحان اللہ. اسی لیے اولاد کو بھی رزق کہا گیا، وہ بھی رزق ہے. تو ہر نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، تو اس میں اس لیے اور ہمیں رزق میں خالی کثرت کے لیے نہیں کہا گیا، کہا برکت بھی مانگو. وَبَرَكَةً فِي الرِّزْقِ، یہ دعا میں سکھلائی گئی. برکت کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کثرت ہمارا اندازہ ہے کہ کیا پورا ہوگا، برکت اللہ کی جانب سے ہے. کثرت میں ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، برکت میں حرام نہیں ہے. کثرت بہت ہے لیکن حرام بھی ہے ساتھ، تو پھر برکت نہیں. برکت کی ڈیفینیشن مفسرین نے لکھی ہے، مبارکن کہتے ہیں نا، قرآن کو بھی مبارک کہتے ہیں.
تو رمضان کو بھی مبارک کہتے ہیں. برکت یعنی وہ کہ جو بظاہر جس کی کوانٹٹی کم ہے لیکن اثر نہ ختم ہونے والا. جیسے شب قدر کو بھی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ایک تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر کی آیت ہے، سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. شب قدر کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا. کیوں؟ رات کتنے گھنٹے کی؟ 7 گھنٹے کی ہوگی، 8 گھنٹے کی ہوگی، 9-10 گھنٹے مغرب سے لے کر فجر تک. شب قدر ختم ہو گئی نا. اثر کتنا ہے؟ سارے سال کی ترتیب، اس لیے مبارک ہے. جو بظاہر کم ہو لیکن اثر ہمیشہ ہو. اس لیے زندگی میں خالی کثرت نہ مانگے بلکہ برکت مانگے. ہمارے استاد تھے اچھے جو نہ کہتے تھے، ہم معمولاً دعا کرتے ہیں، دعا صحیح بھی ہے کہ طول عمر عطا کر. کب فقط یہ نا کہ طول عمر دے اللہ، عرض عمر بھی. بھائی کیا بات ہے؟ طول کہتے ہیں اس کی لانگیٹیوٹی زیادہ ہو اور عرض کہتے ہیں اس کی افادیت بھی زیادہ ہو. مثلاً ہم شیخ صدوق تھے، تقریباً 50 سال کا سن ہوں گے. 7 قریب تقریباً مثلاً کتابیں لکھ کر گئے اور وہ کتابیں آج تک ان کو پڑھے بغیر کوئی نہ محدث بن سکتا ہے نہ کوئی مجتہد بن سکتا ہے. یعنی بظاہر زندگی ہے 55 سال کی یا 50 سال کی، ذہن میں سوچے 50 سے 55 سال تک کی زندگی. تو تقریباً 55 سال کی زندگی، اثر کتنا ہے؟ ابھی 1100 سال تک چل رہا ہے. بی بی فاطمہ سلام اللہ کے القاب میں سے کہ مبارکہ. ظاہری حیات کتنی ہے؟ 18 سال. اثر کتنا ہے؟ قیامت تک کی شفاعت. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس طرح سے آپ اور میں اپنی زندگیوں میں برکت بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری زندگیاں مفید بھی رہیں. اب میں بات کو اختتام تک آہستہ آہستہ لے کر آؤں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ شعبان المعظم، بیوی کی آمد اور 3 شعبان المعظم. اب عبداللہ حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور 4 شعبان المعظم ابوالفضل عباس السلام. یہ تاریخیں بچوں کو کم سے کم یاد رہنی چاہیے اور بزرگ بھی اس کو ذہن میں رکھے. پھر 5 شعبان المعظم امام زین العابدین السلام کی روایت کے مطابق ولادت ہے اور 7 شعبان المعظم شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے. 11 شعبان المعظم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے. حق ہے ان 2 شہزادوں کا کہ میں ایک جملہ تو کہوں کم سے کم. شہزادہ قاسم علیہ السلام کا ذکر آپ نے ہمیشہ مصائب میں تقریباً سنا ہے اور پامال کا لفظ بھی مصائب میں استعمال ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ شہزادہ قاسم کے ذکر میں پامال کا لفظ سنیں اور وہ فضائل میں استعمال ہو جائے تو ذرا سوچیے گا وہ کیسے ہو سکتا ہے. جناب قاسم انوری صاحب نے کہا تھا کہ نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا. 13 برس کا سن ہے حضرت قاسم کا، لیکن نور امام حسن علیہ السلام. نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. یہ برکت ہے، یہ برکت کی مثال دے رہا ہوں. 13 برس کا سن ہے، ہمیشہ پر اب ذکر محیط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. سب سے بڑا ویسٹ میں رہنے کا جو چیلنج ہے، آپ کسی بھی جو ماں باپ ہیں جو بن چکے ان کے بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں ان سے پوچھئے گا. ویسٹ کا مطلب ہے کہ میرا پورا یہاں سے آگے تک چلے جائیے، تو یورپ گزارتے ہیں پورا آگے تک، اور ہمارے وہاں کا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ سب یو کے، کینیڈا وغیرہ سب ہر جگہ کامن مسئلہ سب کے دماغ میں بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت. لیکن اس کے لیے جو اصول رسول اللہ نے دیا ہے، بیک ٹو دا بیسکس، وہاں جائیے. وہ کیا ہے؟ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے لیکن اس کو ذرا ایسا سنیے گا کہ حضور نے کب فرمایا تھا؟ جب امام حسین علیہ السلام بچپن میں تھے، داخل ہو رہے تھے حضور کے پاس. خود امام حسین ہی یہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ، میں پہنچا رسول اللہ کے پاس. خود امام حسین یہ روایت کر رہے ہیں. امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہیں وہ ہیں 7 برس کے سن پر. 7 برس کے تھے جب امام حسین علیہ السلام، تو حضور مکرم کا تو وصال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں ظاہر وہ سن تو نہیں لکھا ہوا امام حسین علیہ السلام کا، لیکن 5 سال ہوگا، 6 سال ہوگا تقریباً کہ امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے رسول اللہ کے پاس. دخلت علی رسول اللہ تو عندہ ابی بن کعب. ابی بن کعب ایک شخص رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. حضور نے دیکھا امام حسین علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ خود میرے جد رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر یہ کہا
کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین مرحبا. یہ جو ابا عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے نا، اس لیے نہیں ہے خالی کہ عبداللہ امام حسین کے کوئی بیٹے جن کی وجہ سے بالکل بچپن میں ان کو کہا گیا مرحبا بک یا ابا عبداللہ. یہ عربوں میں طریقہ کار تھا کہ وہ احترام کی خاطر کنیت رکھتے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام میں جو کنیت رکھی جاتی تھی اس کے تو اپنے اثرات تھے، اس کی تو اپنی وجوہات تھی. پھر کبھی اور سے اس کی تفصیل کی کیوں ابا عبداللہ ان کو کہا گیا. آپ ماشاءاللہ زیارتوں میں تو بہت سے ماشاءاللہ مومن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو لے کر جائے. عربوں میں ایک لفظ ہے جواد، سخی، بہت زیادہ، جو بہت ہی زیادہ سخی ہو اس کو کہتے ہیں ابو جواد. ابو جواد کا مطلب یہ نہیں کہ جواد کا باپ ہے، وہ ابو جواد کا مطلب ایک استعارہ ہے، یعنی سخیوں کا باپ، یعنی بہت ہی زیادہ سخی، اس سے زیادہ بڑا کوئی سخی نہیں. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب. ابو عبداللہ یعنی جو اللہ کی بندگی میں اس معراج پر ہو کہ اس سے بڑا اللہ کا بندہ ہوئی، اس سے زیادہ بڑی بندگی اللہ کی خدمت میں کسی نے دکھلائی ہی نہ. اب اگر مثال ملے گی امام حسین السلام کی تو کہیں اسی خاندان کی ملے گی. مطلب یہ ہے کہ اس خاندان کے علاوہ اور کہیں پر اللہ کا اس سے بڑا بندہ ہے ہی نہیں. یہ ہے مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. تو جیسے ہی ابی بن کعب نے سنا تو کہا کہ فَكَيْفَ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ أَحَدٌ غَيْرُكَ، آپ کے علاوہ اللہ کے رسول زمین آسمان کی زینت کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی زمین آسمان کی زینت. حضور نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ان حسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف ہی لکھا ہوا ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یعنی ہیڈ لائن ہے بڑی سی، عرش کے دائیں طرف ایک بڑی سی ہیڈ لائن ہے. وہ کیا ہے کہ ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ. نعرہ کہ فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یہ جملہ تو مشہور ہے، آگے بھی فرمایا وَإِمَامُ عِزٍّ وَفَخْرٍ وَيُمْنٍ، یہ فخر کا امام ہے، یہ عزت کا امام ہے، یہ برکت کا امام ہے. تو یہ مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی. مجھے بتائیے گا، ہم یہاں پر پریشان ہیں اپنی نجات، اپنی تربیت بچوں کے لیے، ہدایت کا چراغ حسین. مجھے بتائیے گا یہ جو رسول اللہ نے حدیث بیان کی نا، آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. ایکسپائری ڈیٹ تو پھر نہیں ملیں گے نا، اس لیے کہ ایکسپائر ہو چکا. کیا اس حدیث کی یا اس بات کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بیان نہیں تھی کہ حسین کب تک ہدایت کا چراغ؟ اس کا مطلب ہے کہ بس جب تک عرش ہے اللہ نے اپنے عرش کی ہدایت طرف لکھا ہو. تو پھر ہم کیوں اس بات کو بھول گئے کہ آج اس وقت مثال کے طور پر میونخ میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے 2024 میں، حسین آج اب بھی ہدایت کا چراغ، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اب بھی نجات کی کشتی ہے. میں بتاؤں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ بچے کو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے خاضع و خاشع بنا دیں، اس سے جوتیاں صحیح کروائیں عزاداروں کی، اس کو شرم نہ ہے اس بات میں، اس کو شرم اس وقت نہیں ہے کہ جب آپ کو نہیں ہے. بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا جو آپ کرتے ہیں. مولا جی کیسا فرمان ہوتا ہے الولد سر ابی، مولا کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اس کی بڑی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی وہ باپ جو چھپ کے کرتا ہے نا، بیٹا کھل کے کرتا ہے. اب یہ نہ سمجھے گا کہ میں چھپ کے کر رہا ہوں تو اچھے بچے بن گئے، وہ کہیں نہ کہیں جینس میں ایسے آ رہا ہے کہ وہ کھل کے کرے گا، پھر آپ منع بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا، منع کرنے میں ایسا نہیں ہوگا. ہم نے خود کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا.
بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جو آپ کرتے ہیں. انسان ویسے ہمارے نقال ہے، کاپی کرنے والا ہیومن بینگ ہے. تو وہ کاپی کرتا ہے خاص طور پر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بچے کو خاصے خاشے بناتے ہیں. وہ نیاز سرو کر رہا اس کو شرم نہ آئے. ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھے. ماتم کے سر میں کھڑو کہ ماتم کر بنوا پڑا وہ مجلس سے عذاب ہے. وہ آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو اس کی آنکھوں سے پھر آستے آستے آنسو بہیں گے. آپ رونے میں نہ شروع. یہ امام حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بیسک اصول ہے. یہ جب امام حسین سے جوڑ لیا بچے کو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہرحال ہم بھی غیر معصوم ہیں اور وہ بھی غیر معصوم ہے. لیکن اتنا انشاءاللہ طے شدہ بات ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے تو کفر و الحاد کی طرف تو نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور پھر محرم وہ ہے کہ جو امام حسین کا ذکر ہوا ہے کہ جو کہیں پر کوئی بہکا ہوا ہو تو بالآخر 7 محرم 8 محرم 9 محرم امام حسین پھر کھینچ کے اس کو خدا کی طرف لے یہ اصول ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے امام حسین کے نام. آپ اس کو تھام کے رکھیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. میں آپ کو بتا ولایت میں خالص ہو جائے، یہ بھی ہے. خالص رکھو ولایت کو، ملاوٹ نہ کرو. 10ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں، تاجر، میں جاتا ہوں تو بیابانوں سے جنگلوں سے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں پر کبھی کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، کبھی کوئی ایسا مثلا فرض کیجیے معاملہ تو میں کوئی دعا بتائیں. امام نے اس کو کہا ثق باللہ واخلص الولایہ، اللہ پہ پورا توکل رکھو، ہماری ولایت کو خالص رکھو، پھر جہاں جانا ہے جاؤ. دعا پڑھنا خالی زبان سے نہیں ہوتا بلکہ ایک بڑی لطیف حدیث ذہن میں امام نے فرمایا کہ جو ہماری ولایت میں خالص ہے اس کو اپنی زندگی میں دعا کی فقط اتنی ضرورت رہتی ہے جتنا کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے. لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے تو ہی اثر ہوگا. ولایت کو خالص رکھیں، خالص رکھیں امام حسین صاحب، غم کو رکھیں خالص امام حسین صاحب. اور کھانے میں نمک ضروری ہے، اس کے بغیر تو کھانا بے ذائقہ ہے. لیکن خالی نمک سے نہیں ہوگا، خالی نمک ہی پکا دوں گا بھائی. ہاں تو آپ نے محنت کرنی ہے کھانے میں، پھر نمک ضروری ہے تاکہ وہ مقبول ہو جائے. جی بات آ رہی ہے، مقبول بارگاہ ہو جائے اس طرح. تو یہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. باقی آپ کتنے سیمینار کریں، کتنے آپ اس میں آج کی موجودہ اصطلاحات کو گوگل وغیرہ سے شامل کر لیں، کچھ بھی کر لیں آپ. وہ ٹھیک ہے آپ اس کے توجہ دلاتے ہیں، کبھی کسی طرف ذہن نہیں جاتا تو، لیکن گھوم پھر کے بعد آخر میں اگر صحیح تربیت پڑے ان حسین مصباح ہوتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد وآل محمد صلوات. تو میں تقریباً ساری مناسبتوں پر بات کرتے کرتے آخری 2 مناسبتوں پر آگے ایک فقرہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. 7 شعبان معظم امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام کی آمد بھی آپ کے ذہن میں رہے، اور پھر 11 شعبان معظم اس کی آمد ہے کہ جو سورت سیرت میں یعنی امام حسین کی گواہی کہ قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول. ذرا غور کیجیے گا، ہمیشہ مسائل اور جلے مسوں کے گزر جاتے ہیں، ذرا اس کو سنیے گا. لیکن صورت کسی کی کیسی ہو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے. آپ اپنی صورت کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، لیکن سیرت کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت علی اکبر کو صورت عطا کی تھی محمد مصطفیٰ جیسی. علی اکبر نے سیرت خود بنا لی محمد مصطفیٰ. یہ امام حسین علیہ السلام کی گواہی خالی صورت کے لیے نہیں ہے. قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا، خلق میں بھی اور خلق میں بھی. خلق کہتے ہیں صورت کو، خلقت کیسی، اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو. اچھا رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کی گواہی ہے. آپ کے اخلاق عظیم ترین ہیں، جس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں دی ہے کہ ان کے اخلاق عظیم ترین ہے.
اب عبد الحسین کی گواہی ہے کہ حضرت علی اکبر کے اخلاق شبیہ ترین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے. ان کے اخلاق ہے. اسی لیے پھر حضرت امیر علی رحمۃ اللہ علیہ کے دو مصرے یاد آئے اور اس پہ میں ذکر کو بڑھاتے ہوئے آگے حضرت علی اکبر السلام کے ذکر پر وہ کہتے ہیں کہ آفاق میں وہ یعنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ شبیہ کون ہے رسول اللہ کے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. آفاق میں وہ ثانی بہت ہو جاتا ہے آپ کی آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. نبی نہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام, ایک مہر نبوت ہی نہ تھی. خلق بھی ان جیسا, خلق ان جیسا, منطق بھی ان جیسی. امام اسلام فرمایا ومنطقاً برسول, اور فرمایا کہ جب میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا تو اپنے اس بیٹے کو دیکھتا تھا. امام حسین علیہ السلام کی گواہی. تو میں نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے چہرے پہ تو بات ہوتی ہے, ان کی خوبصورتی پر, ان کے جمال پر یقین ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ کا چہرہ ان کا, لیکن ان کا اخلاق بھی رسول اللہ جیسے, خاص طور پر گھر میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے اخلاقی ہوتے ہیں, گھر کے اندر پہنچے صدام. اور بات یہ ہے, میرے خیال میں شاید کچھ 10-12 پوائنٹس میں نے آپ کو تو کم سے کم سنائے اس بارے میں جو آج کی گفتگو ہوئی ہے. تو میں ایک گفتگو جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک سبب ہو جاتا ہے جب شعبان پورا نا, تو گھر کے اندر کا جو اخلاق ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ حلم بہت ضروری ہے, بلکہ علم مومن کے علامتوں میں سے. تو خاص طور پر مستورات بھی اور مرد, یہ جب آپ اپنا اخلاق ہی اپنے بچوں کے سامنے کھو دیں تو ہماری مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں کچھ سکھلا سکیں. میں جانتا ہوں ایسے کیسز کو کہ جب ماں باپ سیپریشن کے قریب پہنچ گئے, اور اس وقت کا جو شیطانی نظام ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ, میں اور جگہوں پہ جاؤں گا جب جرمنی میں اور جگہوں پر شاید موضوع نکل آئے, سب سے بڑا اس وقت حملہ ہے فیملی انسٹیٹیوشن پر, لیکن فیملی کو بریک کرو. اس لیے کہ جو انڈیویجول رہ رہا ہے اکیلا, اس کو بہکانا بہت آسان ہے, اس کو آسانی سے بہکا دے گا شیطان. فیملی کے ساتھ جو رہ رہا ہے وہ بہت سارے فیملی ویلیوز کی وجہ سے, ہو سکتا ہے اللہ دین کی وجہ سے نہیں, لیکن فیملی ویلیوز کی وجہ سے شیطان کے حربوں سے بچا رہے گا. فیملی کو بریک کرو, اکیلے رہ سب اکیلے. اس سے ان کے بہت سارے معاشی مفادات بھی وابستہ ہیں. سب اکیلے رہ رہے ہیں تو پھر 2 گھر ہے, تو پھر ہر چیز ڈبل ہے. ایک تو یہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے, اس کی پوری تفصیل ہے, کبھی اور سناؤں گا, کبھی آپ کو خدمت میں آئے. دوسرا یہ کہ ہر انفرادی شخص کو بہکانا بہت آسان. تو میں کیا کر رہا تھا کہ حلم سے کام رکھیں گھر کے اندر بالخصوص. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا اخلاق رسول اللہ کا اخلاق ہے. تو یہ 11 شوال معظم کی مناسبت ہے, اور آپ آئیے وہ کہ اس آخری مناسبت پر کہ فقط 14 معصومین میں 2 ہیں ایسے جن کا نام محمد ہو اور کنیت ابوالقاسم ہو. پہلے محمد ہے, آخری محمد. اور ویسے یہاں بعض علماء نے جس کو لکھا ہے کہ منع ہے عام انسان کے لیے کہ وہ محمد اور ابوالقاسم کی کنیت کو جمع کرے. یہ مخصوص ہے یا رسول اللہ کے ساتھ یا حضرت حجت کے ساتھ. بس 15 شعبان المعظم جب تک وہ نہیں آئیں گے تو قیامت ہی برپا نہیں ہوگی. اس لیے کہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ اگر میرے بیٹے کے ظہور میں 1 دن بھی باقی ہو تو اللہ اسے 1 دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس میں میرے بیٹے کا ظہور ہو اور ان کی حکومت سارے جہاں پر قائم ہو, اور وہ ان ظالمین سے انتقام لے کہ جو انبیاء سبق پر ظلم کرنے والے تھے. اور پھر دعا نطبہ میں کربلا کے مصائب کی جانب اشارہ ہے, وہ 1 دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اس کی حکومت قائم ہو تب جا کے قیامت ہے. تو یہ ایسا وہ وعدہ ہے رسول اللہ کا, صادق اور امین رسول کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت کے لائق بنائے, ہمارے دل کو ان کی محبت کے لائق بنائے, ہمارے ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنائے.
ہمارے قلب کو، ہمارے وجود کو ان کی نصرت کے لائق بنائے، ہماری نسلوں کو ان کی اور ہماری ذریت کو ان کی اطاعت کرنے کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لائق بنائے۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار، تو جو رکھیے گا، یمین کہتے ہیں رائٹ، یسار کہتے ہیں لیفٹ۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، بھئی ارما مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، بھئی ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام۔ 15 شعبان سے جوڑ دوں میں آپ کو، ایک میں ہی منتظر نہیں، کون کون انتظار کر رہا ہے؟ ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار۔ امام زمانہ بلند تر سلام، مل کے حیدری سلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شاد آباد رکھے، اور انشاءاللہ جس سوچ کے ساتھ آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ کو دینی دنیاوی طور پر کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اے پروردگار، اگر ہماری خواہشات میں، ہماری دعاؤں میں کوئی ایسی بات شامل ہے کہ جو تیری حکمت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم جاہل ہیں، وہ عالم ہیں، تو اگر تیری حکمت کے مطابق نہیں ہے تو تیری رضا پر راضی رہ کر ہمیں تیری رضا پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار سبحان اللہ، یہ دعا بھی میں نے مولا علیہ السلام کی ایک حدیث سے سیکھ کر یہ دعا کی ہے، لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگے اور بندے سے مانگنے میں فرق یہ ہے کہ اللہ سے مانگو تو شجاعت ہے، پیسے کسی سے مانگنا انسان کو کم بنا دیتا ہے، اللہ سے مانگنا کم نہیں بناتا، اللہ سے مانگنا شجاعت، بندے سے مانگنا ذلت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ دے دے تو رحمت ہے، بندہ دے تو احسان ہے، کہ اگر بندہ نہ دے تو ذلت ہے، اللہ نہ دے تو حکمت ہے، اللہ نہ دے تو حکمت ہے، وہ کیوں نہیں دے؟ لیکن بچہ سردیوں میں آئس کریم مانگتا ہے نادانی کی وجہ سے، باپ منع کرتا ہے علم کی وجہ سے، باپ علم رکھتا ہے اس لیے منع کرتا ہے، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو 1000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب وہ کسی شے کا منع کرتا ہے تو اپنے علم کی وجہ سے منع کرتا ہے۔ بلکہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کوئی ایک دعا بھی رد ہوتی ہی نہیں۔ مولا علیہ السلام کتنی دعائیں مانگتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی؟ مولا نے کہا یا اللہ جو تم نے مانگا ہے وہ دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو اس کے عوض دور کر دیتا ہے، یا تمہاری نسلوں میں عطا کر دیتا ہے، یا قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ مل کے صلوات نام حیدر کرار علی شیر نبی طالب علیہ السلام، کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ اس درس سے وابستہ ہے، الحمدللہ ہم یہی ایک سکون کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ اس درس سے وابستہ رکھے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین۔ آپ سب کی زیارت کر کے بہت اچھا لگا۔ رجب شعبان کی پھر سے مبارکباد۔ اس فقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔